تو میرے رب نے کہا عزیر میں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ اس پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ہے، وہ سب کو تحقیق کر دیا ہے، وہ ساری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہیں اور گھروں سے آگ نکل رہی ہے، اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آتا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر اجڑ گیا، مٹ گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جنہیں اب گدھ بھی کھا گئے، کتے نوچ گئے، درندے نوچ گئے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ خیال آیا، اور یہ سفر پر ہیں، تھوڑی دور گئے تو ان کو بھوک بھی لگی، تھکن بھی محسوس ہوئی، تو یہ گدھے سے اترے اور گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی چھوٹی سی، اس دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس انگور بھی تھے اور روٹی بھی تھی، انہوں نے روٹی کو توڑ کر ایک پیالے میں ڈالا، انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑنا شروع کیا، انگوروں کا رس نکلا اور روٹی کے اوپر گرتا گیا، ساری روٹی انگور کے رس سے تر ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یوں سر دیوار پہ رکھا کہ یہ ذرا انگوروں کا رس روٹی میں اتر کر روٹی کو نرم کر دے تو پھر میں کھا لیتا ہوں اور پانی پی کے اپنی منزل کو چل دوں گا۔ تو یوں سر رکھا اور سامنے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پہ یوں پاؤں رکھ دیے، یہاں پاؤں رکھے اور یہاں سر، اور اماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں روح کو نکالا اور 100 سال یہیں پڑا رہنے دیا۔ ثم بعثا، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو عزیر سے پوچھا عزیر کم لبثت، کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو ایک دم کہا یومن، ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، سورج کو، تو ان کو خیال آیا کہ سورج ابھی چڑھ رہا تھا، میں نکلا تھا، ابھی تو یہ آدھا ہی پہنچا ہے، ابھی تو آدھا ہی پہنچا ہے، آسمان کے نصف میں ہے، تو نہیں یا اللہ بعد یوم، یا اللہ آدھا دن، آدھا دن۔ تو میرے رب نے کہا عزیر میں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ کہ اللہ 100 سال کہاں؟ کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تو نے جو انگور کا رس ڈالا تھا روٹی میں، تو انگور کا رس تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ جاتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو دیکھ تیری روٹی میں انگور کا رس رچ کے نرم تر و تازہ، اور جو پانی تیرے پاس تھا چھاگل میں، وہ مشکیزے میں پانی کا بھی نہ ذائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے، جو چیزیں جلدی جانے والی ہیں دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر کہنے لگے تیرا کھوتا کتھے؟ کھوتے اور ہی غائب، دیکھا تو نشانی کوئی نہ۔ وانظر الی حمارک، کدھر ہے گدھا تیرا؟ وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہا یا اللہ پتہ نہیں کدھر گیا، کہ وہ میں نے مار دیا ہے، اب میں اسے تیرے سامنے زندہ کروں گا۔ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدھے کو ہڈیاں زندہ کروں گا، اس پہ گوشت چڑھاؤں گا، پھر اسے زندگی عطا کروں گا، پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں۔ ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ جمع ہوئیں، ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور عزیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کھال، پھر بال، ہر شے سلامت لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ عزیر یہ ہے تیرا رب، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ یہ کسے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ آرے والے کے میرے بندے بندیو، تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، مالک اللہ، قابض اللہ، جو چاہے کرنے والا بھی اللہ۔ دیکھو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو ایک چھوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا، جھوٹ سے بھی بچاتا اور شراب سے بھی بچاتا اور ظلم سے بھی بچاتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کھلا پولا کر سانو سدیاں کر دیندا، لیکن اس نے ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، بازار دونوں سجائے،
کا فمن شاء یؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا بندہ یہ میرا راستہ ہے، ادھر آ، میں استقبال کروں گا، یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر جا تو آگے جہنم کی آگ ہے، جہاں نہ تم مرے گا نہ جیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا اور قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے، حائل نہیں ہے۔ جس سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ صدر سے تعلق بناؤ، وزیر سے بناؤ، ایم پی اے سے بناؤ، ایم این اے سے بناؤ، ڈی پی او سے بناؤ، ڈی آئی جی سے بناؤ، آئی جی سے بناؤ، جھوٹے سلام، جھوٹی خوش آمدیں، منافقانہ مسکراہٹیں، کس لیے؟ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انہوں کو اسی کم کٹھاونا ہے، کم کٹھاونا ہے، لہٰذا ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ان کے پھیرے بھی لگ رہے ہیں، اور پھر اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، ظلم و ستم بھی جنم لیتا ہے، اور اللہ سے دوریاں جنم لیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہر مرد عورت کا یہ ذہن بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں، کرنے والا اللہ ہے، اللہ 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 ہے، اللہ جس کا شریک وزیر مشیر کوئی نہیں، جس کا بیوی بچہ کوئی نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، اپنے کرنے میں خود مختار ہے، مشورہ نہیں کرتا، رائے نہیں لیتا، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے وہ پاک ہے، جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، ان میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو ساری جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی۔ اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ساڑی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا،
اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں ہے۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت جاءت، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا، شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ محشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ
روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے۔ اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔ کہا جس لشکر میں رافع بن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارے پاس رافع ہے، اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا۔ 18 دن میں اس کو پار کیا، اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا، 3 دن بغیر پانی کے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہ رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھی، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے لگے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو۔ زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ جاؤ قبر والوں سے پوچھو، تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا، موت نے دبا دیا، موت نے ہلا دیا، موت نے لرزا دیا، موت نے کھڑکھڑا دیا۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا، اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا، اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا، اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک احد، ایک زید عمر بکر کی موت ہے، اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ساری کائنات کو موت دینے والا ہے اور خود موت سے پاک ہے۔ اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فرمایا عش ما شئت، میرے حبیب جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں دینے کو، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، فإنک میت، موت تجھے بھی آئے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتا، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا
اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے قیمہ کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ بھائیو، میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں۔ میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی تھی، مسلمان ہو گئی۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کے دل میں تھا، پر وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا، اس کی دو بیٹیوں کو بلایا۔ یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ ممتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر، اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے۔ ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندھی نے کہا فرعون یہ تو میری دو ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فقض ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو پکڑا، انہوں نے کہا اماں ہائے اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو، اور وہ اماں کہے، اور اس کا ایک بول ماں کا، ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو۔ کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ انہوں نے کہا اماں، انہوں نے کہا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں اہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں، یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا۔ تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے۔ بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اماں صبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں
تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو اتار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتاؤ آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دانت توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا، آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے، اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو، جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ 2 جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
ہاں ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔